السلام علیکم۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لازمی سے لائک کیا کریں۔ اور آج میں دوستوں کے پرزور اصرار کے اوپر جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ نادرا کا جو ڈیٹا تھا وہ لیک کیسے ہوا اور باہر کیسے گیا اور کس نے کیا، میں اس کے اوپر آج کی ویڈیو کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس اہم ویڈیو کو لازمی سے اپنے گروپس میں بھی شیئر کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور یہ کیسے نادرا کا ڈیٹا، حساس ڈیٹا یہاں سے چوری ہوا اور امریکہ پہنچا، اور وہ کیسے ایک جماعت نے اپنے استعمال میں لایا اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن کیمپین کے اندر یعنی الیکشن پروسیس کے اندر اس کو استعمال کیا، تاکہ باقی جماعتیں بھی ذرا کان کھول کے رکھیں۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا، سن 2018 میں عمران خان کی حکومت آتی ہے، تو جو چن کے انہوں نے جو آفیسرز تھے بیوروکریسی کے، جو پاکستان کے ساتھ لائل تھے، ان کو سائیڈ لائن کیا، اور ایسے آفیسرز کو لے کر کے آئے جو کرپٹ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے قریب ترین بھی سمجھے جاتے تھے، اور جنہوں نے مل کر کے تمام معاملات کو ہینڈل کیا اور عمران نیازی کی سہولت کاری کی، جو کرپٹ پریکٹس میں بھی ملوث تھے اور باقاعدہ کرپشن کا حصہ عمران خان تک بھی جاتا تھا۔ اسی طرح نادرا کے اندر بھی ایسے ہی چیئرمین کا چناؤ کیا گیا، اور وزیر داخلہ آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب۔ یہ وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہیں جو مشرف کے بڑے قریب تھے، جو نواز شریف کے انتہائی سخت مخالف تھے۔ ننکانہ سے الیکشن لڑا تھا انہوں نے، وہاں سے الیکشن لڑ کے وہ آئے تھے۔ ان صاحب نے کے اندر اس کی ناک کے نیچے یہ ڈیٹا لیک ہو کر کے امریکہ گیا، اور وہ ڈیٹا وہاں پہ استعمال ہوا، اور پتہ نہیں اب اس کے اور کیا مقاصد ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک تو انہوں نے ایک چیز تو ضرور استعمال کی ہے کہ پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے نا، اس سے تمام ان کے جو کنٹیکٹ نمبرز تھے وہ وہاں سے نکالے، ان کی رہائش گاہوں کے پتے نکالے، کس کے نام پہ کیا جائیداد ہے وہ نکالی، اور کون کیا کام کرتا ہے یہ چیزیں نکالی۔ یہ کہاں کہاں استعمال ہوا، اس کی تحقیقات ایف آئی اے کو کرنی چاہیے، یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے، اپنے سامعین کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس حساس ڈیٹا جو باہر امریکہ گیا، اس سے کیا کیا مقاصد حاصل کیے گئے، کس کس مقاصد کے لیے وہ یوز ہوا، اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ ایک ایسے جج کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا جائے جو بائس نہ ہو، جس کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ 6 ججز جو اب آئے ہوئے ہیں نا، جیسے ان لوگوں نے رول پلے کیا ہے کہ جب ان کے خلاف کرپشن کے کھلے کھیل گھپلے کھلے، ان کے خلاف اپلیکیشنیں آنا شروع ہوئیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے تو وہ پہلے سے ایک خط لکھ دیا۔ اور بھائی، ججوں کا کام خط لکھنا نہیں ہوتا، ججوں کا کام ہوتا ہے ایکشن لینا۔ اگر آپ کو کسی نے کسی ایجنسی کے لوگوں نے آپ کو پریشرائز کیا ہے من پسند فیصلوں کے لیے، تو آپ ایکشن لیں، ان کو بلائیں، کٹہرے میں کھڑے کریں، نکالیں ان کو نوکریوں سے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں چور تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس نادرا ڈیٹا بیس کا جو ڈیٹا چوری ہوا، اس کے لیے کسی فیئر جج کو لایا جائے، انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے اس ٹائم کا وزیر داخلہ ملوث ہے، چاہے کوئی اور لوگ ملوث ہیں، چاہے وزیر خارجہ ملوث ہے، چاہے کوئی جماعت ملوث ہے، چاہے جماعت کے لوگ ملوث ہیں، ان کو سزا دی جائے۔
تاکہ آئندہ پاکستانیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ ہو سکے، پاکستانی اداروں کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ ہو سکے، ہمارے اداروں کو کوئی بدنام نہ کر سکے۔ جیسے ہمارے آرمی چیف سید آصف منیر صاحب کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، ان کے ذمہ داروں کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے اور ان کو سزا دی جائے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے، یہ حساس ڈیٹا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کروں گا، یہ ان 6 ججز کے حوالے سے، ان 6 ججز کے حوالے سے نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جو ایک چیف جسٹس تھے امیر حسین بھٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے سبارڈینیٹ جج تھے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیتے رہے ہیں، ان کے جرائم کی چشم پوشی کرتے ہوئے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ججز رہے ہوں، چاہے جسٹس بندیال ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ثاقب نثار کیوں نہ ہو، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں، ان کی ٹریول ہسٹری چیک کی جائے، ان کے اثاثے چیک کیے جائیں۔ جب یہ جج اپوائنٹ ہوئے تھے اس ٹائم ان کے اثاثے کیا تھے اور آج ان کے اثاثے کیا ہیں۔ یہ دوسروں کو تو منی ٹریل دینے کی بات کرتے ہیں، اب ان سے منی ٹریل طلب کی جائے، کیونکہ منصف کی کرسی پہ بیٹھنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسروں کے فیصلے کرنا بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن جب خود شکنجے میں پھنستا ہے پھر بندہ بڑا مشکل میں آ جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا ارباب اختیار سے، وزارت داخلہ سے، سید آصف منیر صاحب آرمی چیف صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم منجم صاحب سے کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں، اور نیشنل ڈیٹا بیس یعنی نادرا کا جو ڈیٹا چوری ہو اس کے اوپر بھی اس کیس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بھی یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیے، جس طرح انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، اس کے اوپر بھی ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ اور 9 مئی کے واقعات کرنے والوں کو کبھی پاکستانی قوم بھلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی افواج پاکستان کا اثاثہ ہے اور پاکستان کی محافظ ہے۔ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی افواج پاکستان کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کے پیچھے یہود و ہنود کس طرح ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، چاہے وہ پیسہ یعنی ڈالرز پانی کی طرح کیوں نہ بہا رہے ہوں، ہم اس کے پیچھے اس کا پیچھا کریں گے اور پاکستانی قوم کو کسی صورت بھی ڈی مورلائز نہیں ہونے دیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں پھر دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔